شروع اللہ کی پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیشے میں خود کو ننگا دیکھنے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر وہ واحد بیماری ہے جس کا علاج دوسری شادی ہے۔ ٹیک لگا کر روٹی کھانے سے بال جلدی سفید آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ مچھلی ہاتھ سے پکڑ کر کھانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ جمائی لیتے وقت اگر منہ پر ہاتھ نہ رکھا جائے تو گھر سے برکت اڑ جاتی ہے۔ پانی پیتے وقت اگر پانی منہ سے نکلے تو گھر میں آفت آنے کی نشانی ہے۔ بیری کا درخت گھر میں نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس پر زیادہ تر جنات بسیرا کر لیتے ہیں۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے سے گھر میں رزق بڑھتا ہے۔ لیٹ کر کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تتلی کو پکڑنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ نہارمو ادرک کا ٹکڑا چبانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ جمائی آئے تو فوراً پانی پی لیا کرو، کبھی بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ رات کو برتن دھوئے بغیر سونے والی عورتیں بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ زمین پر سونے سے شوگر کی بیماری نہیں آتی۔ کشمیری تمباکو کی خوشبو سونگھنے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ جو لڑکیاں زیادہ تر ہنستی رہتی ہیں ان میں بال جھڑنے کی بیماری زیادہ آتی ہے۔ کھانے کے بعد ایک کھیرا کھایا کرو، زندگی پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ کیلے کا جوس پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ مرگی کے مریض کو بٹیرے کا گوشت کھلایا کرو۔ مرغی کے جگر کا گوشت کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ آلو بھون کر کھانے سے جسم کی جلد ملائم ہو جاتی ہے۔ مرغی کا کچا انڈا کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس کی ہڈی میں درد ہو وہ گھوڑے کے نیچے سے گزرے، ہڈی کا درد دور ہو جائے گا۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جس گھر میں گدھا ہو اس گھر میں کبھی برکت نہیں آتی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ مولی کھا کر اوپر سے پانی پی لو، گیس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ جنہیں ڈپریشن کا مسئلہ ہو کھانے میں نمک نہ کھایا کریں۔ گرم چیزیں کھانے سے جمع کرتے وقت نقصان ہوتا ہے۔ جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو، زندگی بھر تمہارے پھیپھڑے خراب نہ ہوں گے۔ دودھ پینے سے پہلے ایک گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون تیز بنائے گا۔ بھنے ہوئے چنے پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ گردوں میں درد ہو تو نیم گرم پانی میں شہد ڈال کر پی لو۔ جو زیادہ پریشان رہتے ہیں ان کا معدہ نکارا ہو جاتا ہے۔ رات کو منہ میں پھٹکڑی رکھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ جو عورتیں ہمسایوں سے زیادہ تر نمک مانگتی ہیں ان کے گھر میں ہمیشہ برکت نہیں رہتی۔ چاول کھانے کے بعد ناریل کا ٹکڑا کھانے سے کبھی بد ہضمی نہیں ہوتی۔ کچا شلجم کھانے سے قد بڑھتا ہے۔ 20 سال پرانا جوڑوں کا درد، تھوڑا سا شہد گرم کر کے اس میں 1 چمچ پیسی ہوئی دار چینی شامل کر کے 1 ہفتہ چاٹنے سے جوڑوں کا درد زندگی بھر نہ ہوگا۔ اگر اعصابی نظام کمزور ہو تو چیری کا پھل کھایا کرو۔ خون کی رگوں میں سوجن آ جائے تو انگور کا جوس بنا کر پیو۔ جن لوگوں میں آئرن کی کمی ہو وہ آڑو کھایا کریں۔ اگر انفیکشن کا مسئلہ ہو تو سیب چھلکوں سمیت کھایا کریں۔ جن کا دل کمزور ہو، اندھیرے میں ڈر لگتا ہو تو تربوز کا جوس پیا کریں۔ نہارمو مالٹا کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں میں کینسر کی شکایت ہو تو نہارمو تازہ اسٹرابری کھایا کریں۔ کیلا کھانے سے جسم کی توانائی بہتر ہوتی ہے۔ جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو تو اناناس کا پھل کھاؤ۔
کیوی کا پھل کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آم کے موسم میں زیادہ تر آم کھاتے رہا کرو، کبھی کینسر کی بیماری نہ ہوگی۔ جن عورتوں میں حیض کی زیادتی ہو وہ جاپانی پھل کھایا کریں۔ ہماری کلاس میں 2 لڑکے اور تقریباً 10 لڑکیاں تھیں۔ سب کی ہی آپس میں اچھی دعا سلام ہو چکی تھی۔ ہم میں سے کچھ لڑکیاں ایک ہی سکول سے آئی تھی، وہ پہلے سے آپس میں دوست تھی، لیکن میری اور فرحانہ کی کسی سابقہ ہم جماعت نے یہاں داخلہ نہ لیا تھا۔ یہ ایک قدر مشترک ہونے کی وجہ سے ہم دونوں پہلے ہم نشست ہوئی تھی اور پھر سہیلیاں بھی بن چکی تھی۔ یہی معاملہ فرحان اور صفدر کا تھا۔ یہ دونوں لڑکے الگ الگ اسکول سے آئے تھے، لہٰذا آپس میں دوستی کرنے کی سوا ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ انسان تنہا بھی تو نہیں رہ سکتا، ہر جگہ اسے کسی دوست یا ساتھی کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ فرحان بہت سنجیدہ اور شریف سا لڑکا تھا، وہ کم گو بھی تھا، جبکہ صفدر شرارتی اور شوخ تھا۔ وہ لڑکیوں سے بھی گپ شپ کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ فرحان کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس کی یہی بات بہت پسند تھی۔ اس کی اچھی عادات کی وجہ سے اساتذہ بھی اسے بہت پسند کرتے تھے۔ وہ سٹاف میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک روز فری پیریڈ میں گراؤنڈ میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ میں نے اس کے قریب جا کر آج خود کلام کیا، کیا آپ کے پاس کل کے نوٹس ہیں؟ جواب میں اس نے مجھے اپنی ڈائری دے دی۔ اس روز وہ جب کلاس میں داخل ہوا تو بہت خوش لگ رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے چہکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگلے روز وہ کالج کی راہداری میں کھڑا تھا۔ میں قریب سے گزری تو بات نہیں کی، لیکن لیکچر سے پہلے جب میں کلاس میں جانے لگی تو اس نے مجھے پکارا، ندا سنو۔ میں ٹھہر گئی، وہ کچھ جھجکا ہوا سا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، بات کچھ نامناسب ہے، لیکن پلیز آپ برا مت مانیے گا۔ جی کہیے، میں برا نہیں مانوں گی۔ کیا آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ سوری، میں نمبر نہیں دے سکتی۔ اس جواب پر وہ مایوس سا ہو گیا۔ تبھی مجھے ترس آ گیا اور میں نے یہ سوچ کر اس کو نمبر دے دیا کہ یہ ایک شریف لڑکا ہے، کسی غلط بات کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ گھر جا کر اس کو SMS کیا اور تھوڑی سی خفگی جتلائی تھی۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ کچھ سوالات کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، تبھی اس نے نمبر لیا ہے۔ خیر، اس کے بعد وہ گاہے گاہے فون پر مختصر بات کرتا۔ یوں ہماری اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی۔ ابھی ہماری جان پہچان کو 1 ہفتہ ہوا تھا کہ اس نے کالج سے چھٹی لی اور لاہور چلا گیا۔ وہ بہت اچھی گفتگو کرتا تھا، جی چاہتا تھا کہ اس کی باتیں سنتی ہی رہوں۔ ایک دن میں اپنی فیملی کے ہمراہ ہوٹل میں کھانا کھانے گئی۔ وہاں پر وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا، بہت ہی خوشگوار موڈ میں ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ تبھی میں نے SMS کیا کہ کہاں ہو؟ میں ایک ہوٹل میں ہوں، اپنی کزن کے ساتھ ہوں، ہم یہاں کھانا کھانے آئے ہیں۔ اس نے مجھے سچ سچ بتا دیا۔ ابھی تک اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بہت جلن ہوئی کہ یہ کیوں کسی لڑکی کے ساتھ ہے۔ اس دن کے بعد میں اس کے ساتھ اکھڑے اکھڑے انداز میں بات کرنے لگی۔ اس باعث وہ کچھ پریشان سا رہنے لگا، لیکن مجھ سے ناراضگی کی وجہ دریافت اس نے نہ کی، جبکہ میں اسی انتظار میں تھی کہ وہ کچھ پوچھے تو بات کروں کہ وہ کون تھی جس کے ساتھ تم ہوٹل میں اس طرح ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہاں تو تم مسکراتے تک نہیں ہو۔ جب اس نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ تم کیوں روٹھی ہو، تب یقین ہو گیا کہ اس کا معاملہ اس لڑکی کے ساتھ ہے۔ ایک روز جب صبر کرنا میری برداشت سے باہر ہوا تو میں اس سے جھگڑ پڑی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں نے کہہ دیا کہ تم جس کے ساتھ ہو اسی کے ساتھ رہو اور اب کبھی مجھ سے رابطہ مت کرنا۔ اس نے مجھے کئی بار فون کیا، لیکن نہ جانے مجھ کو کیا ہو گیا تھا، میں ہر بار بغیر سنے فون بند کر دیتی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر غصہ آتا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ اس طرح دوستی کا ناتا خود میں نے ہی توڑا تھا۔ اسے بات کرنے کی مہلت بھی نہ دی جو وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتا۔ وہ لاہور سے واپس آ گیا تھا، مگر پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا، سب سے الگ تھلگ، بیزار سا، اکھڑا اکھڑا رہتا۔ مسکرانا تو دور کی بات ہے، وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا۔ انہیں دنوں ضمنی امتحانات میں اس کی اول پوزیشن آئی۔ ہماری کلاس کی چند طالبات نے اسے ٹیوشن لینے کی استدعا کی تو وہ ان کو فارغ وقت میں پڑھانے لگا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تو مجھ کو جلن ہونے لگی۔ جب وہ اس لڑکی ربیہ سے بات کرتا تو مجھ پر قیامت گزر جاتی، کسی پل چین نہیں آتا۔ میں نے پھر سے اسے SMS کرنا شروع کر دیے، فون پر بھی رابطہ کیا، لیکن فرحان نے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی۔ یقین ہو گیا کہ اس نے کسی اور سے دل لگا رکھا ہے۔
میں بجھی بجھی سی رہنے لگی، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، وقت بھاری قدموں سے مجھ کو روندتا جاتا، دن کاٹے نہیں کرتے تھے، پڑھائی سے بھی دل ہٹ گیا تھا۔ ایک روز میری دوست فرحانہ نے بتایا کہ فرحان کی کزن ہماری لیکچرار سے ملنے آئی ہے۔ یہ وہی کزن تھی جس کو میں نے اس کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھے دیکھا۔ باتوں باتوں میں میڈم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ان کی بچپن کی دوست ہے اور فرحان کے بڑے بھائی کی بیوی ہے، شوہر عرصے سے قطر میں ہے اور اب یہ بھی وہاں جا رہی ہے، تبھی اسے ملنے آئی ہے۔ یہ 2 بچوں کی ماں اور فرحان کے چچا کی بیٹی ہے۔ اتنی تفصیل جان کر میری آنکھیں کھل گئی، خود پر غصہ آنے لگا کہ بغیر سوچے سمجھے کیوں دوستی کا رشتہ ختم کیا۔ گھر پہنچ کر فرحان کو فون کیا اور معافی مانگی، مگر اس نے کوئی بات نہ کی۔ کچھ تو بولو، میں نے منت سماجت کی۔ تب وہ گویا ہوا مجھے افسوس ہے، میں تم کو ایسے ذہن کی لڑکی نہیں سمجھتا تھا، تبھی پسند کیا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری شکی طبیعت نے ہماری دوستی کے خوبصورت رشتے کو توڑ دیا۔ میں نے کئی بار تم کو منانے کی کوشش کی، یہ بتانا چاہا کہ وہ میری بھابھی ہیں جن کے بارے میں تم غلط سوچ رہی ہو، لیکن تم نے میری کوئی بات بھی نہ سنی۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی شکی مزاج لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، اور تمہارے لیے بھی، تو ہم کو اپنی اپنی زندگیاں اور خوشیاں داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ کالج نہیں آیا۔ اس کی تلاش میں نے سر دھن لیا، مگر بے سود۔ اس کا نمبر بھی بند ملتا تھا، رابطہ کرنا چاہا تو نہیں کر سکی، آخر کب تک، جبکہ میری پکار اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دعائیں کرتی کہ کاش ایک بار وہ مجھے فون کر لے تو اس سے معافی مانگ لوں کہ فرحان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تم جیسے انسان کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن میں نے اسے کھو دیا تھا کیونکہ میں نے دیور بھابھی جیسے مقدس رشتے پر شک کیا تھا۔ اس کی یہ سزا مجھے ملی کہ مجھ کو اپنی محبت سے دائمی جدائی مل گئی۔ میں کافی عرصہ پریشان رہی، امتحان بھی نہیں دے سکی، فرحان کو بھلانا چاہا مگر نہیں بھلا سکی۔ ایک پھانس تھی جو دل میں کھب چکی تھی، جو پھر نہ نکل سکی۔ اس کے بعد زندگی کے جتنے بھی دن گزارے ایک مردے کی مانت گزرے تھے۔ وقت کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں، کسی کا انتظار نہیں کرتا، بس تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے، ہم کو اس کے گزرنے کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ کئی رشتے آئے لیکن میں شادی سے انکار کرتی چلی گئی۔ بالآخر امی ابو اس قدر خفا ہوئے کہ ان کی خاطر سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ میرے نصیب میں جو شخص جیون ساتھی کے طور پر لکھا تھا، اس کے ساتھ شادی ہوئی اور نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ نثار بہت اچھے انسان تھے، مجھ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے، میں بھی بظاہر خوش نظر آنے کی کوشش کرتی، مگر دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اور دل ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ شادی کے چند سال کے بعد میرے شوہر کا تبادلہ ہو گیا، جہاں ہم گئے وہاں بھی دل نہ لگا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا انہی دنوں، جبکہ میں ذہنی طور پر اضطراب میں تھی۔ میری ایک لڑکی سے ملاقات ہو گئی جس کا نام سمینہ تھا۔ یہ ایک مقامی لڑکی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، بہت اچھی عادات کی مالک تھی۔ جلد ہی میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، اس کی باتیں بہت سادہ اور معصومانہ ہوتی۔ میرے دل کی اداسی کو اس نے بھانپ لیا، ایک دن کہنے لگی، باجی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بے سکونی ہے، برا نہ مانو تو پوچھوں، کیوں اداس رہتی ہو؟ کیا کسی کی یاد ستاتی ہے؟ ہاں، ایک دوست کی کیا کروں، بھلانا بھی چاہوں تو نہیں بھلا سکتی، تبھی اپنے شوہر کو بھی نظر انداز کرتی ہوں، ان کی طرف توجہ نہیں کر سکتی۔ اس کا ایک حل ہے میرے پاس، آپ میرے دادا کے گاؤں چلے، وہاں ایک شخص ہے، اس کا نام معلوم نہیں مگر لوگ اس کو اللہ والا کہتے ہیں۔ وہ عجیب آدمی ہے، بس ایک بار آپ کو غور سے دیکھ کر پھونک مارے گا تو آپ کی ذہنی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ بھلی چنگی ہو جائیں گی۔ کیا کہہ رہی ہو سمینہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسے پیروں فقیروں پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ کوئی پیر فقیر نہیں باجی، بس نیک آدمی ہے، وہ اللہ کا آدمی ہے، بزرگ ہے۔ تم اور کیا جانتی ہو اس کے بارے میں نے سمینہ سے پوچھا۔ کچھ ایسا حال سنا ہے کہ آپ سنیں گی تو حیران ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بنائے کئی طرح کے انسان اور مخلوقات ہیں۔ کب علاقے میں وارد ہوا اس کے بارے میں مجھ کو زیادہ معلوم نہیں، مگر ہمارے گاؤں میں وہ لوگوں کا مرکز نگاہ ہے۔ اس وقت شروع میں وہ گاؤں کے بازار میں دکانداروں اور علاقے کے لوگوں کا بوجھ اجرت پر اٹھانے کا کام کرتا، اسی پر اس کے گزر بسر تھی۔ اس نے شادی نہیں کی، مزدوری کی اجرت سے وہ اپنا خرچ پورا کرتا۔ ایک بار کسی کو اس نے اپنا نام لطیف بتایا تھا، لہٰذا لوگ اسے بابا لطیف کہا کرتے۔ اس بندے کو سوائے دین کے کبھی کسی نے اچھے لباس میں نہیں دیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اچھے اور اجرے لباس زیبتن کروں گا تو کون مزدوری دے گا؟ وہ 2 من سے زیادہ وزن اٹھا لیا کرتا۔
اگر وزن کم ہوتا تو وہ اس بوجھ کے ساتھ کوئی بھاری پتھر باندھ لیتا اور پھر بوجھ کو بڑھا کر لوگوں کا سامان منزل مقصود تک پہنچا دیا کرتا۔ اس کا یہ بھی اصول تھا کہ وہ طے شدہ اجرت سے زیادہ ہرگز بھی نہ لیتا۔ کوئی اگر اپنی خوشی سے کچھ زیادہ رقم دے دیتا تو وہ اس کو لوٹا دیتا اور اصرار کے باوجود وہ قبول نہیں کرتا تھا۔ پہلے تو کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ شخص کہاں سے آتا ہے اور رات کو کہاں چلا جاتا ہے۔ بعد میں اس نے بازار میں کوئی دکان جو رقبے میں چھوٹی سی کوٹھڑی کے جیسی تھی کرائے پر حاصل کی، وہ اسے بطور رہائش اور گودام کے استعمال کرتا۔ اسی رہائش گاہ میں اس کا راشن مثلاً کے گندم، مکی اور دالوں کا سٹاک ہوتا۔ یہ اجناس وہ اجناس کی منڈی سے چن چن کر جمع کرتا۔ لطیف کو بڑے گوشت سے پرہیز تھا، البتہ چھوٹا گوشت بکرے وغیرہ کا خرید کر لاتا اور ایک برتن میں کئی کئی دن رکھتا۔ خدا جانے وہ اسے کیا لگاتا کہ ہفتہ بھر بھی خراب نہیں ہوتا۔ کبھی کسی نے اسے یہ گوشت آگ پر پکاتے دیکھا اور نہ ہی اس کے گودام نما رہائش گاہ میں پکانے کی سہولت میسر تھی۔ زیادہ تر وہ خالص دودھ اور دہی کا استعمال کرتا جو کئی دن پڑے رہنے کے باوجود نہ خراب ہوتے۔ کسی نے کبھی اسے بیمار پڑتے بھی نہ دیکھا۔ اگر کوئی بیمار اس کے پاس آ جاتا تو وہ اس کی ہتھیلی پر پھونک مارتا، بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ اسی وجہ سے اس کی کرامت کی دھوم اب دور دور تک پھیل گئی ہے۔ لوگ اکثر جا کر ان کے پاس اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں اور وہ صرف پھونک مار کر ان کو مطمئن کر دیتے ہیں اور وہ جلد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ سمینہ ایک معقول لڑکی لگتی تھی، مگر جب اس نے یہ کہانی سنائی تو مجھے لگا وہ کوئی افسانہ گھڑ کہانی سنا رہی ہے۔ تبھی میں نے پوچھا، سمینہ تم کو یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ وہ بولی، میرے تایا اور چچا نے۔ یوں بھی جب کوئی رشتہ دار ہمارے آبائی گاؤں سے آتا ہے، لطیف بابا کے بارے میں ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ خیر میں تو تمہارے دادا کے گاؤں جانے سے رہی اور نہ ہی میں ایسے عجیب و غریب انسان سے ملنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے ان کرامات کا یقین نہیں۔ چند ہفتے گزرے، سمینہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، افسوس باجی آپ ہمارے ساتھ گاؤں نہیں گئی۔ بابا اللہ والا اس جہاں سے گزر گیا ہے، ورنہ آپ کی ہتھیلی پر پھونک مار کر آپ کی پریشانی دور کر دیتا۔ میں نے کہا کہ اس عجیب انسان سے دنیا خالی ہو گئی، لیکن واقعہ کیا ہوا بتاؤ باجی۔ یقین کریں کبھی کسی نے اس کو بخار میں یا بیمار ہوتے بھی نہیں دیکھتا، سوائے آخری دن کے جب وہ مرسل موت میں گرفتار ہوا۔ موت کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ وہ مقامی ندی میں نہانے نہیں جائے گا، ورنہ پانی میں ڈوب کر مر جائے گا۔ کبھی کسی درخت پر نہیں چڑھے گا جہاں سے گر کر مرنے کا اندیشہ ہو، اور نہ کسی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھے گا کہ جہاں سے گر کر مرنے کا احتمال ہو۔ دیکھیے اتنا طاقتور اور صحت مند انسان جو اس قدر احتیاط سے کام لیتا تھا، آخر کار موت سے ہار گیا۔ تبھی میں نے کہا، سچ ہے، موت ایک طاقت اور حقیقت ہے۔ جب یہ کسی زندہ انسان پر غالب آنا چاہتی ہے تو اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے۔ کیا تم نے کبھی اس آدمی کو دیکھا تھا؟ میں نے تو نہیں، مگر میری ماں، باپ اور چچا نے دیکھا تھا۔ بھائی بھی ملے تھے، وہ کافی اونچا، لمبا چوڑا اور بھاری بھرکم تھا۔ چچا نے بتایا تھا کہ اللہ والا بابا اپنی جمع پونجی تاجروں کے پاس بطور امانت رکھوا دیتا، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی جمع شدہ رقم کسی جگہ زمین میں دبا دیتا۔ وہ بتاتا تھا کہ پاکستان وجود میں آنے کے بعد جب ہندو تاجروں کو گاؤں چھوڑنا پڑا تو انہوں نے لطیف بابا کو اس کی رقم لوٹانے کی پیشکش کی، جو اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ ان سے یہ رقم ہرگز نہ لے گا، البتہ جب وہ دوبارہ وطن واپس آئیں گے اور اس کی رقم لوٹانا چاہیں گے تب وہ لے لے گا۔ مگر اس کی نوبت نہیں آ سکی کہ وہ پھر لوٹ کر اپنے آبائی گاؤں نہیں آئے۔ تاہم بابا کو یقین تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی تو آئیں گے۔ وفات کے وقت اس بزرگ کی عمر 70 برس سے اوپر تھی۔ گاؤں کے لوگ چاہتے تھے کہ بابا کی تجہیز و تدفینیں اس کی عزیز و اقارب کی شمولیت میں ہوں۔ وہ اس کو گاڑی میں ڈال کر اس کے علاقے کی طرف ایک تابوت میں رکھ کر لے گئے۔ جبکہ وہ اس پہاڑی کے پاس پہنچے جس کی پرلی جانب لطیف بابا کا گاؤں تھا، انہوں نے تابوت کو گاڑی سے نکال کر کندھوں پر اٹھا لیا، کیونکہ آگے چڑھائی پر گاڑی جانا ممکن نہ تھی اور دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ تابوت کافی بھاری تھا، کیونکہ تابوت کے وزن کے علاوہ بابا خود بھی ایک لہیم شہیم جسم والا آدمی تھا۔ تابوت کو چڑھائی پر لے جا کر دوسری سمت گاؤں تک پہنچانا ایک دشوار کام تھا، لہٰذا 4 افراد سے زیادہ میت کو لوگوں نے اٹھا رکھا تھا۔ بہرحال جب وہ پہاڑی کی چوٹی تک پہنچے، انہیں احساس ہوا کہ تابوت اچانک ہلکا ہو چکا ہے۔ انہیں لگا جیسے یہ خالی ہو اور انہوں نے کوئی ہلکا پھلکا تبا اٹھا رکھا ہو۔ بس وہ ڈر گئے۔ انہوں نے تابوت کندھوں سے اتار کر پہاڑی پر رکھ دیا اور یہ سوچ کر الٹے قدموں لوٹ آئے کہ اس کے گاؤں کے لوگ جو یہاں سے گزرتے رہتے
جب ادھر سے گزریں گے تابوت لے کر جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس پر لطیف اللہ والے کا نام لکھا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس طرح کی چونکا دینے والی باتیں گھڑنا سمینہ کا مشغلہ ہے، اسے کچھ نہ کہنا اور خاموش رہی۔ اگلی بار سمینہ ماں کے ساتھ آئی تو اس کی والدہ نے بھی باتوں باتوں میں یہی قصہ سنایا جو اس کی بیٹی چند دن قبل مجھے سنا چکی تھی۔ تبھی میں نے پوچھا کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ اس کی ماں بولی وہ ہمارے آبائی گاؤں سے چند میل دور ایک پہاڑی کے ادھر سے آیا تھا، وہی اس کا گاؤں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوا کہ اس کے چند قریبی رشتہ دار وراثتی زمین کی وجہ سے اس کی جان کے دشمن ہو چکے تھے، کیونکہ وہ اس کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ وراثتی زمین کی دشمنی کے باعث جب رشتہ داروں نے اس کو تنگ کیا تو وہ سالہ سال اپنے گاؤں نہیں گیا۔ سمینہ کی والدہ سے یہ عجیب باتیں سن کر میرا دماغ پریشان ہوا۔ کیا وہ واقعی میں دیوانہ تھا جو گوشت کو کئی کئی دنوں تک کھاتا؟ جب اتنی مدت میں تو کچا گوشت گل سڑ جاتا ہے اور اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، تبھی اس تصور سے مجھے وحشت ہونے لگتی۔ اگر وہ پرانے گوشت کو پکاتا نہیں تھا تو کھاتا کیسے ہوگا؟ وہ جو ہلکا وزن اٹھانے کی جگہ اسے بھاری بھرکم کر کے اٹھاتا، تو اس میں کیا حکمت تھی؟ ایسے خیالات مسلسل میرے ذہن پر آتے رہتے تھے تو میرے ذہن سے خود بخود فرحان کا خیال محو ہونے لگتا۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ بازار گئی، وہاں سڑک کنارے ایک جانب ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا جو بھاری پتھر ڈھو کر ایک جانب رکھ رہا تھا جیسے کوئی دیوار بنا رہا ہو۔ وہ اونچا لمبا مضبوط بدن کا تھا، اگرچہ عمر 70 برس سے اوپر ہو چکی تھی، لیکن سر تنا ہوا اور گردن میں جھکاؤ تھا، نہ کمر میں خم تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کے بال بھی سفید نہیں تھے بلکہ گرے یعنی کہ سرمئی کلر کے تھے۔ میرے خامند گاڑی سٹارٹ کرنے میں محو تھے، سو میں نے پاس جا کر اسے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تبھی اس نے اپنی ہتھیلی پھیلا کر اشارہ کیا جیسے کہتا ہو کہ اپنی ہتھیلی پھیلاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ اس درویش کی طرف بڑھا کر اپنی ہتھیلی پھیلا دی اور اس نے اس پر پھونک مار دی۔ اس کے بعد وہ فوراً مڑا اور کھائی کی طرف چلا گیا، اور اترائی میں کم ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا۔ میں فوراً اپنی گاڑی کی طرف پلٹی۔ نثار اسے سٹارٹ کرنے کے بعد اس میں بیٹھ چکے تھے اور ہارن دے رہے تھے۔ میں تمام راستہ خاموش رہی کیونکہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، جبکہ پہاڑی علاقے میں جب سردیوں کی آمد ہو، موسم بھی کافی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ گھر آئی تو بہت پریشان تھی، جیسے کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہو۔ مجھے سمینہ کی باتیں یاد آئی، سوچا شاید اس کی باتوں کا اثر ہے یا میرا وہم۔ بہرحال میں نے اس واقعے کا تذکرہ نثار سے نہیں کیا، وہ بھی کہتے کہ تمہارا وہم ہے۔ اگلے دن سمینہ کو بلاوا بھیجا، وہ ماں کے ساتھ آ گئی۔ میں نے یہ واقعہ ان کو بتایا تو وہ پوچھنے لگی وہ آدمی کیسا تھا؟ اونچا لمبا لہیم شہیم اور بھاری؟ وہ کہنے لگی یہ تو لطیف بابا جیسا حلیہ ہے، لیکن وہ تو مر چکے ہیں۔ پھر وہ کیسے زندہ دکھائی دیا؟ اور یہ ہتھیلی پر پھونک مارنے والی بات؟ پتہ نہیں، میں نے گمسم ہوتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی اس کی بیٹی بولی اماں تو پھر یہ اللہ والے بابا کی روح ہوگی۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہو، پہلے ہی تم نے عجیب و غریب کہانیاں سنا کر مجھے کافی پریشان کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد بالکل ہی فرحان کی یاد سے غافل ہو گئے، یہاں تک کہ میرے دل نے اسے بالکل بھی فراموش کر دیا۔ میرے شوہر نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ تم چپ چپ رہنے لگی ہو، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں؟ تب میں نے سمینہ والی باتیں اور اللہ والے بابا کی باتیں جو میرے ساتھ سڑک کنارے پر پیش آئی تھی ان کو بتا دیا۔ انہوں نے مجھے بہت پیار کیا، تسلی دی اور اسی طرح سے گلے لگایا جیسے کہ کسی ڈرے ہوئے بچے کو تحفظ کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اس روز مجھے اپنی پریشانی اپنے جیون ساتھی سے کہہ کر اتنا سکون ملا کہ میں دلی طور پر اپنے شوہر کی ہو کر رہ گئی۔ ان سے حقیقتاً پیار کرنے لگی۔ وہ تو پہلے ہی مجھے اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، میں ہی ان کو اپنا نہیں کہہ رہی تھی اور خیالوں میں فرحان کا ساتھ رہتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ حقیقت کی دنیا میں آ گئی اور حقیقی زندگی جینے لگی اور خیالی پریشانی سے نجات مل گئی۔ ایک پریشانی سے نجات تو مل گئی، مگر ایک اور پریشانی آج بھی لاحق ہے۔ اگر لطیف بابا کوئی تھا اور وہ مر بھی گیا تھا تو اس جیسا بوڑھا آدمی مجھے کیوں نظر آیا؟ کیا وہ لطیف بابا ہی تھا یا اس کی روح تھی یا اس جیسا کوئی تھا؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جب تک جیوں گی یہ سوال مجھے بہت پریشان کرتا رہے گا، کیونکہ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے تو پلیز کمنٹ میں لازمی بتائیں تاکہ میری پریشانی کم ہو سکے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔